الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، پروردگار رب العالمین ایمان والوں کو بہت سی باتوں کا، بہت سے اعمال کا حکم دیے، نماز کا حکم دیے، روزے کا حکم دیے، زکوٰۃ کا حکم دیے، حج کا حکم دیے، والدین کی خدمت کا حکم دیے، شوہر کو بیوی کے حق ادا کرنے کا، بیوی کو شوہر کے حق ادا کرنے کا حکم دیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے حکم دیے، سچ بولنے کا حکم دیا، جھوٹ بولنے سے بچنے کا حکم دیا، مختلف باتوں کا حکم دیے، لیکن کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہو یہ عمل میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ شان حاصل ہے درود شریف کے بارے میں۔ سرور دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ایک عمل ایسا ہے جسے میں کرتا ہوں تم بھی کرو، وہ عمل ہے درود شریف۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب میں بہت سے انبیاء کی تعریف کی، توصیف بیان کی،
سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں آدم کے لیے سجدہ کرو۔ یہ آدم علیہ السلام کا اعزاز تھا کہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور اللہ رب العالمین نے یہ سجدہ نہیں فرمایا، نعوذ باللہ۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کی بات آتی ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظمت کی بات آتی ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے نبی پر درود بھیجو، میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب کبھی آیت سنتے ہیں ایمان والوں پر واجب ہے کہ اس کو درود شریف، ایک مرتبہ درود شریف نبی پر پڑھ لیں، اس لیے پڑھ لیجئے۔ البتہ جب منبر پر بیٹھ کر، جب کھڑے ہو کر جب امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں یا نماز میں تراویح کی حالت میں آیت آ جاتی ہے تو ایسے وقت میں زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنا نہیں چاہیے، خاموشی سے رہیں۔ آپ کے طرف سے امام صاحب خطبے میں پڑھ لیں گے اور آپ خاموشی سے رہیں گے۔ اگر بہت زیادہ دل بے چین ہوتا ہے، نبی کا نام سے نہیں، درود نہ پڑھیں، دل سنبھلتا نہیں ہے، تو زبان کو حرکت دیے بغیر دل ہی دل میں پڑھ لیں، زبان کو حرکت نہ دیں۔ تو بہرحال اس کائنات میں کسی انسان پر اس کے باپ کا اتنا زیادہ حق نہیں ہوگا، اس کی ماں کا اتنا زیادہ حق نہیں ہوگا، اس کے استاد کا اتنا زیادہ حق نہیں ہوگا، اس کے مالک کا اتنا زیادہ حق نہیں ہوگا جتنا کہ حق امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حدیث کے کتابوں میں آتا ہے، صحابہ روایت کرتے ہیں، کان دائم الفکرہ ومتواصل الاحزان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رہتے تھے اور فکر طاری رہتی تھی، اور یہ فکر مال کے کم ہو جانے کی نہیں، یہ فکر کسی دنیاوی دولت کی وجہ سے نہیں، یہ فکر بال بچوں کی نہیں، یہ فکر تجارت کی نہیں، یہ فکر بلڈنگیں بنانے کی نہیں، یہ فکر بنگلے بنانے کی نہیں، بلکہ یہ فکر تھی کہ میری امت کا ایک ایک فرد کیسے جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے گا، میرے امت کا ایک ایک فرد کو کیسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اس فکر میں ہمیشہ غمزدہ رہتے تھے اور آپ پر فکر طاری رہتی تھی۔ قیامت کے دن جب ہر ایک کو اپنا اپنا لگا رہے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، دوست دوست سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے بھاگیں گے۔ ہر ایک کو ایک عجیب فکر طاری رہے گی، وہ اس فکر سے صرف اپنا ہی سوچتا رہے گا، اسے دوسرے کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے اپنے اعمال کے مطابق کل قیامت کے دن سورج بندوں سے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ گرمی کی تپیش سے اسے پسینہ بہتا بہتا، کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ گلے تک ہوگا، کوئی تیر رہا ہوگا پسینے میں، اس کے اعمال کے مطابق اسے گھبراہٹ ہوگی اور اس کے اعمال کے مطابق اسے گرمی اور تپیش محسوس ہوگی،
اور اپنے اعمال کے مطابق وہ پسینے میں ڈوبا رہے گا۔ ایسے نفسی کے عالم میں انسانوں کو خیال ہوگا انبیاء کے پاس پہنچنا چاہیے، یہ قیامت تو طاری ہو گئی ہے، سور تو پھونک دیا گیا ہے، حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ بعض لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ دل میں سوچ رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ڈال دیے تو ڈال دیے، یہ کیوں میں کھڑا کر جو پریشانی ہو رہی ہے، یہ جو تکلیف ہو رہی ہے حساب کتاب کے انتظار میں، یہ تکلیف بہت زیادہ ہے، اس سے اٹھا کر ہمیں جہنم میں ڈال دیا تو ڈال دیا جائے۔ بہرحال یہ عذاب سے، یہ تکلیف سے بچ جائیں۔ کیا ہوتا کہ ایک ٹینشن ہوتا ہے نا، کبھی کسی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے کہیں گئے ہیں، وہاں ہمیں کیوں میں کھڑا دیا گیا، کہا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تو آدمی انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے، دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ آرڈر آ گیا تو اچھا رہے گا، تم نہ نوکری نہیں تمہیں جاؤ بول رہے تو اچھا رہے گا، یہ کھڑا کر رکھنے سے۔ تو وہاں بھی ایسا عالم رہے گا، سور پھونکنے کے بعد سارے لوگ جمع رہیں گے، اب حساب اب ہوگا تب ہوگا، اب ہوگا تب ہوگا، اس فکر میں کھڑے رہیں گے، اور سورج کی گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ پسینے سے شرابور ہوگا۔ ایسے عالم میں لوگ دوڑتے ہوئے آدم صفی اللہ کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے آپ سفارش فرما دیجئے، آپ تو انسانوں کے باپ ہیں اور پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں، آپ کی کھوک سے سینکڑوں ہزاروں انبیاء پیدا ہو گئے، آپ ذرا سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب کا وقت شروع کر دیا جائے اور ہمیں نجات مل جائے اس پریشانی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں خود اپنی حالت سے بے چین ہوں، پریشان ہوں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس بھاگیں گے، نوح علیہ السلام کی طرف سے یہی جواب ہوگا۔ وہاں سے دوڑ کر لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچیں گے، آپ تو دوست ہیں اللہ کے، آپ ذرا بات کر دیجئے، مسئلہ حل ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے مجھے ذرا میری فکر ہے، میں بہت پریشان ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ بہت جلال میں ہے۔ وہاں سے دوڑتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پہنچیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کریں گے کہ آپ تو اللہ سے بات کرنے والے کلیم اللہ، آپ ذرا ہماری سفارش کر دیں۔ تو کہیں گے کہ مجھے ڈر ہے، مکہ مار دیا تھا میں نے ایک خطبی کو، مجھے اس کے بارے میں سوال ہو جائے گا، اللہ بڑے جلال میں ہیں، میں نہیں کر سکتا، تم دوسرے کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ روح اللہ کے پاس پہنچیں گے، اللہ نے آپ کو مخصوص انداز میں پیدا کیا، سب باپ اور ماں کے ملنے سے پیدا ہوئے اور آپ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ایک شان ہے، آپ ذرا ہماری سفارش کر دیں۔ عیسیٰ روح اللہ فرمائیں گے دنیا میں لوگ مجھے ابن اللہ کہتے تھے، اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ جلال میں ہیں، اگر اس بارے میں مجھ سے سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا، میں یہ ہمت نہیں کر سکتا۔ لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے سجدے میں پڑے ہیں اور زبان میں امتی امتی کا لفظ ہے۔ دنیا میں بھی آپ کے احسانات، کہ آپ کے احسان کے برکت سے ہم لوگ کلمے والے ہوئے، ایمان والے ہوئے، جینے کا سلیقہ آیا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا، اور آپ کی سفارش سے بہت سوں کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بہت بڑے محسن ہیں، بہت بڑا احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر، ان احسان کا بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ پر درود پڑھا جائے، اور وہ درود بھی جو پڑھا جاتا ہے
اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوں گے، اس سے زیادہ فائدہ درود پڑھنے والے کو ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ، میں یہ عنوان خاص طور سے اس لیے اختیار کیا ہے کہ فرمائش بھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اب 12 ربیع الاول آ رہا ہے، روایتوں کے مطابق مشہور قول 12 ربیع الاول کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور تحقیقی روایت میں ہے کہ آپ اصل میں 9 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے، پیر کا دن تھا وہ بھی۔ اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات جو ہوئی تھی وہ 12 ربیع الاول کو پکا، اور پیر کے دن ہی ہوئے تھے، وفات پیر کے دن ہوئی تھی۔ تو اس دن ذرا لوگ جو ہے اور قوموں کی طرح سمجھتے ہیں کہ پیدائش کا دن ہے، ایسا رہنا چاہیے، ویسا رہنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اور بہت سے لوگ جو اعتدال سے نکلتے ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ جلوسوں میں نکل جاتے ہیں، جلسوں میں نکل جاتے ہیں، اور اس دن جلوسوں میں وہ سب حرکتیں ہونے لگتے ہیں جو حرکتیں غیروں نے اپنے تہواروں کے موقع پر یا اپنے بڑوں کے برتھ ڈے کے دن پر، یوم پیدائش کے دن پر کرتے ہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنا یوم پیدائش کبھی نہیں منائے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ ہم محبت کرنے والے نہیں ہیں، حضرات صحابہ سے زیادہ نبی کی سنتوں پر ہم چلنے والے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ سے زیادہ ہم کرنے والے نہیں ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دے دی ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مقام تھا حضرات صحابہ کا، لیکن انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں منائی، تابعین تبع تابعین نہیں منائے، بعد میں چل کر دوسروں کا دیکھا دیکھی، یا وہ لوگ جو ہے اپنے تہواروں کے موقع پر شور و غل کرتے ہیں اور اپنی تعداد، اپنی کثرت، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں بھی سال میں 1-2 مرتبہ اس طرح کثرت دکھانے کے لیے، اپنی طاقت بتانے کے لیے اس طرح کے جلوس نکالنا، یہ خیال سے شاید کہ بعضوں نے شروع کیا، اس کے بعد اس میں ایسی بدعات و خرافات آ گئے کہ سیم معلوم ہونے لگا دوسروں کے تہوار کے جلوسوں میں اور میلاد کے جلوس میں زیادہ فرق نہیں رہا، ویسے ہی ڈھول، ویسے ہی ڈی جے، ویسے ہی سیٹیاں، ویسے ہی شور و غل ہونے لگا۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہم کو طاقت دکھانا ہے تو اور طریقے سے دکھائیں گے، کثرت دکھانا ہے تو کسی طریقے سے دکھائیں گے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ کثرت دکھانا ہے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنا لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ٹوپی پہن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پگڑی باندھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو۔ آپ جس مجمع میں رہیں گے نمایاں دکھیں گے، آپ کے لباس کی وجہ سے، آپ کی پگڑی کی وجہ سے، آپ کی ٹوپیوں کی وجہ سے، آپ کی داڑھی کی وجہ سے، آپ کی نبی کی سنتوں کی وجہ سے ساری دنیا میں آپ ہزاروں کے درمیان ہیں 10 تو نمایاں دکھیں گے، لاکھوں کے درمیان 1000 ہیں تو نمایاں دکھیں گے۔ یہ طریقہ اپناؤ، ایک دن جلوس نکل کر شور و غل کر کے کثرت دکھانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ربیع الاول کا دن آتا ہے تو آپ یہ کرو کہ عہد کرو اللہ رب العالمین سے، آج میرے نبی پیدا ہوئے تھے، کائنات کو اس سے ہدایت ملی تھی، آج مجھے داڑھی چھوڑنے کی ہدایت مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، میں اس ہدایت پر عمل کرتا ہوں، نبی کی سنت پر عمل کروں گا۔ آج تک میں جبہ شرع نہیں پہنتا تھا، یہودیوں جیسا لباس
عیسائیوں جیسا لباس پہنتا تھا، آج کے بعد محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق میں جبہ شرعی پہنوں گا، ان کا لباس اپناؤں گا۔ یہ اپناؤ، آپ کا روب، آپ کا دبدبہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کے پر چھا جائے گا۔ یہ کرو۔ اور دوسرا کرنا ہے تو آپ ایک چیز کی اجازت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن کثرت سے درود شریف پڑھو۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہے۔ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے ربیع الاول، 12 ربیع الاول کے دن آپ کا دل چاہتا ہے تو بیٹھ جائیے کونے میں، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیے، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیے، اور دنوں میں جتنا پڑھتے ہیں اس سے زیادہ ان دنوں میں پڑھیے۔ تو میں یہ چاہا کہ آج کے دن الٹے سیدھے کام کرنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک دن میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا دن بنا لیں، کثرت سے درود شریف پڑھنے کا دن بنا لیں، اور اس کے بعد اس دن کے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے دنوں میں بھی درود شریف پڑھنے کی ہدایت دے دیں گے۔ اس ارادے سے کیا ہے، یہ عنوان اختیار کیا ہے۔ تو بہرحال حضرت انس رضی اللہ، کچھ روایتیں حدیث کی کتابوں میں جو موجود ہیں درود شریف پڑھنے کے فضائل سے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس ارادے سے سنیے، اس سے سن کر عمل کروں گا، بول کر میں عمل کرنے کا میں ارادہ عہد کرتا ہوں۔ آپ لوگ خیال کیجئے کہ سن کر میں اس پر عمل کروں گا، کریں گے انشاءاللہ۔ 3-4 روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک روایت ہے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، درود 1 مرتبہ بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 مرتبہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، 10 گناہ اس کے معاف کرتے ہیں، اور 10 درجات کو اس کو بلند کرتے ہیں۔ ایک روایت ہوئی۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا پیچھے کہ دیکھا کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے اندر گئے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو گیا۔ صحابہ کی آپ کی اتنی ہوتی تھی کہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کے لیے تیار رہتے تھے۔ خیال ہوا حضرت عبداللہ بن عباس کو، آپ جا رہے ہیں، شہر سے باہر جا رہے ہیں، کوئی آپ کے پیچھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، اس لیے آپ کے پہرہ داری کے لیے آپ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کھجور کے باغ میں سجدے میں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن عباس نہیں، عبدالرحمن بن عوف صحابی رسول ہیں، عشرۃ المبشرہ میں سے ہیں۔ 10 صحابہ ایسے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتا دیا تھا، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ کیا خوش نصیب صحابہ تھے۔ ان میں سے ایک عبدالرحمن بن عوف ہیں، اور مدینے کے سب سے بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کا ایک لمبا واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ مکے سے جب آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، ہجرت کر کے خالی ہاتھ آئے تھے، ہجرت کر کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی کے ساتھ آپ کا مواقعات، آپ کا یہ جوڑ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے جب اپنا مال دینا شروع کیا آدھا کر کے، تو عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا ایسا مت کیجئے، ایسا کرو، کچھ جو آپ تجارت کرتے ہیں وہ تجارت میں مجھے ذرا حصے دار بنا لو، میں بھی محنت کرتا ہوں۔ وہ تجارت کرتے مانگ کر کسی کے احسان میں جینے کے بجائے صحابی کی زندگی سے، صحابی کے اس عمل سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ ذرا تجارت بازار میں آپ جو کرتے ہیں اس میں مجھے ذرا شریک بنا لو۔ تو بنا دیے تھے۔ وہ تجارت کرتے اتنے بڑی تجارت ان کی کامیاب ہوئی کہ پورے مدینے میں، پورے عرب کے علاقے میں آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے اتنا نواز دیا تھا۔ پہلے دن ہی ہاتھ پھیلانے کا نظام بنا لیتے تو زندگی بھر ہاتھ پھیلاتے ہی رہ جاتے تھے،
تو بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوا، آپ کھجور کے باغ میں گئے اور سجدے میں چلے گئے، میں آپ کو پہرا دیتا ہوا کھڑا تھا، سجدہ سے سر اب اٹھائیں گے تب اٹھائیں گے، میں دیکھ رہا ہوں آپ لمبا سجدہ کر رہے ہیں، مجھے تشویش ہونے لگی کہیں آپ کی روح تو قبض نہ ہو گئی، اتنا لمبا سجدہ، میرا دل چاہا کہ حرکت کر کے دیکھوں، پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ گستاخی ہوگی، انتظار کرو۔ بہت دیر کے بعد حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائے اور چہرے میں بڑی بشاشت تھی، بڑی خوشی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج عجیب و غریب بات میں نے دیکھی ہے، آپ کے پیچھے پیچھے میں ہو لیا تھا آپ کی حفاظت کے خاطر، آپ سجدے میں چلے گئے، آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ جب سجدے سے سر اٹھاؤں تو آپ سے بات کر لوں، لیکن آپ اتنا لمبا سجدہ کیے، اتنا لمبا سجدے کی آپ کی عادت نہیں تھی۔ تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن، ابھی حضرت جبرائیل آئے تھے، ایک خوشخبری سنائی، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی آپ پر کوئی آدمی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہوں، اگر کوئی مجھ پر 1 مرتبہ سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہوں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا سلام اس پر ہو تو اسے کثرت سے درود بھیجیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب ہر آفت سے عافیت، ہر مصیبت سے بچاؤ، ہر تکلیف سے نجات، سلام کا مطلب سلامتی۔ اور یہ سلامتی بھیجنے والے کون؟ پروردگار رب العالمین کے طرف سے سلامتی، اور یہ سلامتی ملتی ہے کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے۔ اور ایک روایت سناتا ہوں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں، ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، جب تک درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ درود بھیجنے والے پر رحمت کی دعا کرتے رہے۔ کتنی بڑی بات ہے، میں یہاں درود پڑھ رہا ہوں، آپ درود پڑھ رہے ہیں، تو جب درود پڑھنا شروع کرے اس وقت سے فرشتے ہمارے لیے دعائے رحمت شروع کر دیا۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے رحم کا، یا اللہ اس بندے پر رحم فرما دے، اس بندے پر کرم فرما دے، اور جس پر اللہ رب العالمین کا رحم ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور یہ دعا کرنے والے، ہمارے لیے رحمت کی درخواست کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے، معصوم، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوئی، وہی کام کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ وہ ویسے پاکیزہ مخلوق اس بندے کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ ہم لوگ کتنے مرتبہ ذرا کسی کو ہم نیک سمجھتے ہیں، ہم کسی کو بزرگ سمجھتے ہیں، کسی کو اللہ والا سمجھتے ہیں، یا کوئی آدمی اللہ والا جیسا نظر آتا ہے تو ہم ان کے پاس جا کر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرنا بھی چاہیے، کرنا بھی، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ والوں سے دعا کرائیں، نیک آدمیوں سے دعا کرائیں، والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں، ان سے دعائیں کریں۔
باپ کی دعا بیٹوں کے حق میں قبول کی جاتی ہے، ماں کی دعا آسمان چیر کر اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچتی ہے۔ اس لیے بچوں کو چاہیے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تب بھی ماں کو فوراً اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، خصوصاً جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی خدمت کر کے دعا کی درخواست کریں، امی مجھے ایک کام آ گیا ہے، میں یہ پریشانی میں ہوں، ذرا مجھے دعا کر دو۔ ہاتھ اٹھا دے تمہاری ماں اللہ کی بارگاہ میں، بوڑھی ماں، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ بوڑھی ماں کی دعا اپنے بچوں کے حق میں ہرگز رد نہیں کرتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں باپ آج بھی زندہ ہیں، ایک دعا کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یاد رکھو جس دن ماں باپ کی وفات ہو گئی تو اس وقت رحمت کا ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، دعا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تمہارے لیے۔ بہت سی دعاؤں میں سے ایک دعا ماں کی دعا ہے، باپ کی دعا ہے۔ تو بہرحال دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا کرانا چاہیے، لیکن یہ دیکھیے یہاں ہماری درخواست کے بغیر ہم اللہ رب کے نبی محمد رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں تو کائنات کی سب سے زیادہ پاکیزہ مخلوق، سب سے زیادہ گناہوں سے معصوم مخلوق، اللہ کے برگزیدہ مخلوق فرشتے ہمارے لیے رحمت دعائیں کرتے ہیں۔ اور کب تک کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر تک درود بھیجتے رہیں گے اتنی دیر تک دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آگے نبی نے فرمایا جس کا دل جتنا چاہے زیادہ کر لیں اور جتنا چاہے کم کر لیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ایک درود ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 فرشتے، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے 1000 دن تک، کتنے دن تک؟ 1000 دن تک 70,000 فرشتے اس درود پڑھنے والے کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے۔ نبی نے فرمایا فرشتہ لکھتا تھک جاتا ہے۔ بہت فضیلت ہے نا۔ پڑھو، میں یہ درود شریف آپ کو پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے کوئی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں؟ پڑھو، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین رکھیے اب جتنے لوگ پڑھے ہیں سب کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 فرشتوں کو حکم دے دیا گیا 1000 دن تک مسجد عتیق میں بیٹھ کر جو لوگوں نے درود پڑھا ہے میرے نبی پر جو درود پڑھا ہے 70,000 فرشتوں کو حکم ہو گیا 1000 دن تک ان کے لیے ثواب لکھتے رہو۔ بڑی فضیلت کا کام آج نے ہم نے کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہو، ہر ایک کو خواہش ہے چہرے میں چمک ہو، چہرے میں نور ہو۔ اس کے لیے تو بہت سے لوگ تو میک اپ کرتے ہیں۔ عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ بننے سورنے کو اپنا کام اور اپنی عادت، اپنا مزاج بنا لیتے ہیں چہرہ چمکیں۔ بتاؤ میں چہرہ کن کن چیزوں سے چمکتا ہے؟ کثرت سے وضو کا پانی چہرے کو لگتا ہے، اور جس حصے میں لگتا ہے کل قیامت کے دن وہ حصہ چمکتا رہے گا۔ گرچہ دنیا میں کالا تھا، کلوٹا تھا، لیکن وضو کی برکت سے، وضو کے پانی کی برکت سے وضو کا چہرہ جو تھا وہ کل قیامت دن چمکتا ہوگا، اس کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ اور یہاں دنیا کے کوئی میک اپ کی کریم اتنا کام نہیں کرتے جتنا وضو کا پانی چہرے کو چمکانے میں کام کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ چمکنا ہے تو وہ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں
کثرت سے درود پڑھنے والے کا حال یہ ہوگا کہ وہ آئے گا، سارے لوگ اسے دیکھیں گے، اس کا چہرہ چمکتا ہوگا، پوچھیں گے یہ چہرے کی چمک کیسے آ گئی؟ کہیں گا کہ یہ علامت ہے دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی۔ ایک صحابی رسول حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا ہے رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے بندے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ کیا تیاری کر رکھا ہے؟ تو صحابی نے فرمایا رسول اللہ میں بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھا ہوں، بہت زیادہ ذکر اذکار نہیں کیا ہوں، بہت زیادہ روزے نفل نہیں رکھا ہوں، ہاں البتہ اتنا ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما من احبہ، المرء ما من احبہ، کل قیامت کے دن جو آدمی جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا تھا، آج دنیا میں جس کے ساتھ ہم محبت کرتے تھے، اگر ہم فلم ایکٹروں کے ساتھ، کرکٹ کھلاڑیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس حدیث کے روح سے معلوم ہوتا ہے مرے گا وہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اور قبر مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی بنے گی، لیکن چونکہ دنیا میں کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، ناچنے والوں کے ساتھ اس کی محبت تھی، اس لیے کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ حفاظت فرمائے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا۔ اس لیے ہماری محبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما من احبہ، دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتے تھے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور فرمایا جو آدمی جتنی زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمارے دل میں محبت پیدا ہی نہیں ہوتی ہے، محبت پیدا ہی نہیں ہوتی ہے، کیا کرنا؟ محبت دو طرح کی ہے، ایک محبت طبیعی ہے، طبیعی محبت وہ اندر سے پیدا ہوتی ہو، وہ ہمیں کیسا ہوتی ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں، جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے ایک اندر سے محبت ہے، اندر سے محبت ہے، وہ اسے پیدا کرنے کی، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے طبیعی محبت کہتے ہیں۔ اور وہ محبت کا مطالبہ نہیں ہے شریعت میں، وہ انسان اس میں مجبور ہے، اسے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک محبت ہے عقلی محبت، ایک محبت ہے ایمانی محبت، وہ سوچ سوچ کر یہ کرنے سے جنت ملے گی، یہ کرنے سے جہنم سے بچیں گے، یہ کام کرنے سے اللہ کی رضا ہوگی، یہ سوچ سوچ کر آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ہم قدم قدم پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، اللہ اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، آج ایک 5-10 منٹ ہمارا زیادہ ہو جائے گا، برداشت کیجیے، عنوان بہت اہم ہے، اس سے زیادہ اہم کیا ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں فلاں تکلیف ہے، فلاں غم ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں تکلیف ہے، تجارت میں برکت نہیں، گھر میں مصیبتیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے وہ بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، نقصان، پریشانی کم ہوتی چلے جائے گی۔ کیسے کم ہوتی چلے جائے گی؟ اس کے لیے کوئی دلیل ہے کیا؟ اس کے لیے کوئی دلیل ہے کیا؟ کیا ایسا ہی چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس کے لیے مضبوط دلیل ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دنیا میں اگر کوئی ہدیہ دیتا، کوئی تحفہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ بھی اسے ہدیہ دیتے تھے، اس سے بہتر ہدیہ دیتے تھے، اور اس کے لیے دعائیں دیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے وضو کے لیے پانی رکھا تھا، وضو کے لیے تہجد کے وقت میں اٹھے تھے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس کو رسول اللہ کے گھر میں سونے کا موقع مل گیا۔ کیا خوش نصیب ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہ آپ کو نبی کے گھر میں سونے کا موقع ملا۔ تو وہ رات بھر جھاگتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، پھر کبھی موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تہجد کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس بیدار ہی تھے، وضو کا پانی رکھا، جائے نماز بچھا دیے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، بیدار ہو کر دیکھا کہ پہلے سے پانی رکھا ہوا ہے اور جو مصلی بچھا ہوا ہے۔ بیوی محترمہ بیدار ہوئی، غالباً میمونہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا یا ام سلمہ کا، روایتوں میں مجھے ذرا شک ہے۔ تو پوچھا آپ نے رکھا ہے وضو کا پانی؟ فرمایا میں نے رکھا، عبداللہ رکھے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ آپ نے رکھا؟ کہا کہ رسول اللہ میری خواہش ہوئی آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے لوٹا کا پانی رکھ دوں اور آپ کے لیے جان نماز بچھا دوں، آپ کی خدمت کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا دی، اللہ تجھے قرآن کا علم عطا فرمائے، اللہ نے تجھے قرآن کا علم عطا کرے۔ کتابوں میں لکھا ہے رئیس المفسرین کا مقام جو ملا، سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ مسلمانوں میں اس وقت سے لے کر آج تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسا مفسر پیدا نہیں ہوا، اور یہ برکت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ بالقرآن۔ روایتوں میں آتا ہے یہ الفاظ کہ آپ نے فرمایا اللہ تجھے دین کی سمجھ عطا کرے، قرآن کا علم عطا کرے۔ تو آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دعا دیا کرتے تھے اور بہت کوشش کرتے تھے کہ ہدیہ کا بدلہ ہدیہ سے دے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے مجمع میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کچھ فرشتوں کو رکھا ہے، کچھ فرشتوں کو رکھا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ کائنات کے جس کونے میں بھی، کائنات کے جس کونے میں بھی کوئی شخص کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے تو ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ درود مجھ تک لا کر پہنچایا جاتا ہے، مجھ تک لا کر پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں تو ٹھیک ہے، آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، آپ تک کیسا پہنچایا جائے گا درود؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کے جسم کو حرام کر دیا ہے مٹی پر، وہ وفات پانے کے بعد بھی ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص حیات مبارکہ حاصل ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے جس کونے میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے اس درود شریف کو لا کر مجھے پہنچایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ تو اب کوئی آدمی درد میں، کوئی تکلیف میں، کوئی پریشانی میں، کوئی مصیبت میں، کوئی نقصان میں مبتلا ہے تو ایسے آدمی کو چاہیے پہلے سے زیادہ کثرت سے درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں، تو یہ درد والے، تکلیف والے، مصیبت والے، نقصان والے، غم والے آدمی کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کا ہدیہ پہنچے گا، درود کا ہدیہ پہنچے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت کے مطابق، اپنی سنت کے مطابق اس درد والے، تکلیف والے، غم والے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے۔ اب ذرا سوچو حضرت جناب محمد الرسول اللہ پیارے نبی کسی کے درد، کسی کے تکلیف، کسی کے نقصان، کسی کی پریشانی کے کم ہونے کے لیے دعا کریں تو اللہ اسے واپس کر دیں گے اس دعا کو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ برگزیدہ بندہ کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ پاکیزہ کوئی بندہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کریں گے۔ اس لیے آپ میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے یا ہماری بات جو سنتے ہیں سب سے عرض ہے کہ اگر آپ کسی بھی قسم کے غم میں مبتلا ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی مبتلا ہیں، کسی بھی قسم کے تکلیف میں مبتلا ہیں تو پہلے بھی پڑھنا چاہیے درود، اس وقت ذرا کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، زبان کو عادت بنا لے درود شریف پڑھنے کا، آپ کو انشاءاللہ وہ غم، وہ تکلیف، وہ نقصان کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جمعے کے دن کے متعلق، اچھا مجھے اصل بات یہ بھی عرض کرنی ہے، آج امت مسلمہ سے زیادہ کوئی غم زدہ ہے کیا بھائی؟ امت مسلمہ سے زیادہ کوئی ستایا ہوا ہے کیا؟ آج جس کے پاس قلم ہے وہ امت مسلمہ کو اپنے قلم کے ذریعہ تکلیف پہنچا رہا ہے، جس کے پاس زبان ہے وہ آدمی اپنے عہدے کے ذریعہ، اپنی زبان کے ذریعہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ دنیا کے پورے علاقے میں کی نیوز سن لیجئے، ہر جگہ مسلمان پریشان،
ہماری اس ملک کو دیکھ لیجئے، ہماری اس ریاست میں دیکھ لیجئے، جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ اتنا زیادہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ ایسے موقع پر وقت کا تقاضا ہے، وقت کا مطالبہ ہے امت مسلمہ میں سے، خاص کر نمازی بندوں اور بندیوں سے، کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دن کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس نیت سے یا اللہ امت مسلمہ پر جو تکلیف ہے، امت مسلمہ پر جو غم ہے، امت مسلمہ پر جو پریشانی ہے، امت مسلمہ کو جو ستایا جا رہا ہے، اللہ اس کو دور فرما دے، اس کے لیے میں درود پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے میں درود پڑھ رہی ہوں۔ چند دن یہ پڑھتے رہیے، چند دن، چند ہفتہ، چند مہینے، چند سال پڑھتے رہیے، اللہ کی ذات سے امید رکھیے، یہ ستانے والے کافر، یہ ستانے والے مشرک، یہ ستانے والے عہدیدار، یہ پریشان کرنے والے عہدیدار انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے، نہیں تو ان کے ہاتھیں، ان کے عہدے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، یہ کرتے رہنا، یہ کریں گے کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کیا کرنا بول کے، یہ ایک عمل ہے، اس عمل کو آپ ضرور کریے، آپ اس کے عمل کو ضرور کر کے دیکھیے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ امن قائم کریں گے، اور نہیں تو کم از کم ہمارے دل کو تو سکون حاصل ہو جائے گا۔ یہ جو پریشانی ہے نا، یہ جو ٹینشن ہے نا، یہ کیا ہوگا انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ اور ایک روایت بتا کے اپنی بات کو ختم کر دوں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو۔ کیا فرمایا؟ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو۔ اگر کوئی شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ میں بھول جاؤں گا، پہلے عرض کر دوں، بہت سے لوگوں کو درود شریف لمبی نہیں آتی ہے، مختصر درود بتا دوں۔ ایک درود ہے مختصر، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو آئے گا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں تو اس سے بھی ایک مختصر، اللہم صلی وسلم علی محمد۔ کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم علی محمد، اتنا تو آئے گا نا سب کو بھی۔ بہت سے لوگ مختلف قسم کے درودیں پڑھتے ہیں، بہت سے درود کتاب حدیث کی کتابوں میں ثابت ہیں اور وہ منقول ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ایسے درود جس میں شرکیہ مفہوم بھی آ جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، پڑھنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی درود آپ پڑھنا ہے تو سب سے پہلے علماء اکرام سے رجوع کریں، یہ درود شریف صحیح ہے کیا، یہ درود شریف صحیح ہے کیا، پڑھنا ہے۔ صحیح ہے کا مطلب درود تو ہر ایک صحیح ہوتا ہے، یعنی یہ درود حدیثوں سے ثابت ہے کیا، یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا، پہلے معلوم کریں، اس کے بعد پڑھیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں نکلے ہیں، اتنی 2 انگلیاں کے برابر، میں دیکھا ہے اور پڑھ کر دیکھا، اس میں کچھ جو درود ایسے ہیں جن میں شرکیہ جملے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے صفات سے متصف کر دیا ہے، خدا کی صفات سے متصف کر دیا ہے، اور یہ چال ہے لوگوں کی یا شیطان کا ایک حملہ سمجھو کہ یہ درود پڑھ کر یہ مقام تک پہنچ جائے گا، اس لیے پڑھنے نہیں دینا، پڑھاتے میں الٹا اس کے اوپر کیا ہونا، گناہ ہونا۔ اور بیچارے بڑا مجاہدہ کر کے، بڑی محنت کر کے، بڑا وقت لگا کر پڑھتے ہیں، ثواب نہیں مل رہا ہے، الٹا گناہ ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ درود پڑھنا ہے تو کسی ایک عالم جو معنی مطلب سمجھتا ہو اس کے پاس پڑھا لیں، اس کے بعد پڑھیں، نہیں تو کم از کم میں ابھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پڑھتے رہیے، نہیں تو اللہم صلی وسلم علی محمد، اسے پڑھتے رہیے، یہ ثابت ہے حدیث کی کتابوں میں، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی جمعے کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کے برکت سے اس کے 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ کتنے؟ 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے کون ہے بھائی ایسا جو حاجت مند نہ ہو؟ فقیر غریب آدمی حاجت مند نہیں ہوتا ہے، وہ تو کھانے پینے کا حاجت مند ہے، مالدار بھی حاجت مند ہیں، ان کو سکون کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی سکون کا، ہر آدمی محتاج ہے آخرت میں مغفرت پانے کا، جنت میں جانے کا، جہنم سے بچنے کا، عذاب قبر سے حفاظت کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود شریف پڑھو جمعے کے دن، اسے پابندی سے پڑھنا، آج طے کر لیجئے، طے کر کے اٹھیے، ہر جمعہ انشاءاللہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ چھوٹا ہی درود پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیٹھ کر پڑھ لیجئے، پڑھ کر دیکھو 5 منٹ لگے گا،
صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ لگے گا. 5 منٹ بھی دے نہیں سکتے تمہارے 100 حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے. 100 حاجتیں بھی پورے کیسے 100 حاجتیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کی 100 حاجتیں پوری ہوں گی. ان میں سے 30 حاجتیں، غور سے سننا، 30 حاجتیں دنیا کی ہوں گی. بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے، گھر کا مکان کا کرایہ نہیں ہے، اور ہماری بیماریوں کا حملہ ہے، گھر میں مصیبتیں، مختلف قسم کی ضرورتیں ہیں دنیا کی. اللہ کے نبی نے فرمایا 30 حاجتیں دنیا کی پوری ہوں گی اور 70 حاجتیں آخرت کی اور قبر کی پوری ہوں گی. پڑھیں گے انشاءاللہ. آخر میں ایک درود پڑھاتا ہوں، سب سے افضل درود ہے، درودوں میں سب سے افضل درود. بڑے تحقیق کے بعد میں آپ کے پاس یہ پیش کر رہا ہوں. آپ نماز میں جو پڑھتے نا جی درود ابراہیم، یہ پورے درود میں رئیس سردار ہے، درودوں کا سردار، سب سے زیادہ فضیلت والا. پڑھیے، میں پڑھاتا ہوں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیم بولتے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگا لو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 5 وقت کی نماز میں، ہر سنت میں، ہر نفل میں، ہر واجب میں، ہر عید کی نماز میں اور ہر جنازے کی نماز میں اس کو پڑھنے کو مسنون قرار دیا ہے. کسی کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لو انشاءاللہ. تو بہرحال آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت تک روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے. درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے ہیں، اتنا لمبا نہیں ہوتا ہے، وقت کی کمی ہے، حالانکہ وقت دیا ہی گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، درود کے لیے. لیکن اگر آپ کو نہیں ہو سکتا ہے تو چھوٹا درود کو سا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جمعے کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک کے ایک درود ہے، اس کے پڑھنے سے 80 مرتبہ پڑھنے سے 80 گنا جی 80 سال کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. کون سا درود ہے وہ؟ اللہم صلی علی محمد الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. یہ درود ہے. اس کو اگر جمعے کے دن اگر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی جمعے کے دن عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما، وبارک وسلم تسلیما. اس کو 80 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف کرتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اسے بھی یہ بھی پڑھ کر دیکھو، آپ کو 7 منٹ سے 8 منٹ تک کا وقت لگے گا. اتنا نہیں کر سکتے ایک بار میں ایک مرتبہ. 80 سال کی عبادت، صغیرہ گناہ کو چھوڑیے، 80 سال کی نفل عبادت تو ملے گا ثواب. انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ درود شریف کے فضائل بیان کیے اللہ تعالی اسے قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.